صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بیچ والا دروازہ بند کیجئے، تو یہ بیچ والا دروازہ بند کیجئے، یہاں سے انٹری روک دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے موجودہ امیر شریعت جن کا چناؤ ابھی نومبر میں ہوا ہے، آج آپ لوگ ان کا دیدار سر کے آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے اور اللہ کی مہربانی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو موقع آپ کو دیا ہے، اس کو اپنا کمال نہیں اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایسی بزرگ شخصیت کو دیکھنے کا موقع ہم سب کو عطا فرمایا۔ برادران محترم، اس وقت ہمیں ایسی ہے کہ اگلی مرتبہ جب جلسہ ہوا تھا میدان میں اور ہم لوگ مرحوم حضرت امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے تھے، پورا پنڈال میں مجمع بھرا ہوا تھا، 1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہوئی تھی، شاندار اجلاس تھا۔ اس مرتبہ تو مدرسے کے اندر ہی رکھا گیا ہے۔ میں انتظامیہ کے مجبوری کو نہیں جانتا، لیکن جو مجلس سجائی گئی ہے اس کو سنوارنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس کو سنوار دیں گے تو آج کا جلسہ بھی تاریخ میں کامیاب لکھا جائے گا۔ آپ نے اگر ایک سٹیج پیدا کیا، بدنظمی پیدا کی، آپ نے اٹھنے بیٹھنے کا ماحول بنایا، باتوں کو غور سے نہیں سنا، تو یاد رکھیے صرف چند لوگوں کے نام سے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے نام سے شاید وہ لفظ لکھا جائے جس کو ایک سچا مسلمان سننا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 1.5 گھنٹے کا شاید وقت بچا ہوا ہے، آپ اس کی قیمت کو سمجھ لیجیے، چین سے بیٹھ جائیے، زبان کو بند کیجیے اور آنکھوں کو انتظار میں لگا دیجیے کہ آپ کے امیر جلوہ افروز ہوں گے، آپ ان کی باتوں کو سنیں گے۔ قاضی کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی، یہاں قاضی کا تقرر ہوگا، یہاں بچوں کے سر پہ دستار باندھی جائے گی۔ آپ تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ظاہر ہے وقت جتنا تنگ ہے اس وقت میں بہت بات نہیں کہی جا سکتی۔ 2 گھنٹے کی تقریر کو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں سمیٹنا مشکل کام ہے، لیکن میرے بھائیوں، اگر ایک ارادہ ہم لوگ کر لیں کہ انسان کی زندگی لمبی تقریر کے سننے سے نہیں بدلتی بلکہ تقریر پر عمل کرنے سے بدلتی ہے۔ اگر یہ پورا مجمع ارادہ کر لے کہ میں جو چند باتیں سنوں گا اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، اے خدا میں تجھ کو گواہ بنا کر کہتا کہ میں تیری بات کو دل میں اتاروں گا اور اس نیت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ اگر یہ ارادہ مجمع کا ہو جائے تو بولو آج کے چند گھنٹے کا اجلاس ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے۔ تو کیا یہ مجمع ارادہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے تو ہمت بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کرنا آپ کو کیا ہے؟ آج
یاد کیجئے مارچ کا مہینہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہی اگلے سال مارچ کا مہینہ تھا جس کے آخری چند دنوں میں ملک کے ممتاز عالم دین اور رہنما مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہوئے اور 3 اپریل کو یہ چمکتا ہوا سورج ڈوب گیا. لوگ یہ سوچتے تھے کہ اندھیرا چھائے گا، کیا اس اندھیرے کے پیٹ سے کوئی سورج نکلے گا جو اس ملت کے گھروں تک نور پہنچائے، ان کے دل و دماغ کو روشن کرے، قیادت کا ایک منسا راستہ طے کرے، جہاں کھڑے ہو کر یہ امت سمجھ سکے کہ ہم نے ایک مسیحا کھویا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے آگے ہمارے دین کے مسیحا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے آرزو کو قبول کیا، آپ کی تمناؤں کو اللہ تعالیٰ نے بر لانے کے لیے وہ دعائیں جو راتوں کو ہوئی امارت شریعہ کی حفاظت کے لیے، منصب امیر کی قیادت کے لیے، اس ملک کے بے سہارا مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے قبول فرمایا. اور وہی خانقاہ رحمانی منگیر کی چٹائی جس کے سب سے پہلے بزرگ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کی نہ صرف قیادت کی بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسا ادارہ ملک کے مسلمانوں کو دیا اور خانقاہ رحمانی کی چٹائی پر بیٹھ کر لاکھوں انسانوں کے دل کے اندھیرے کو دور کیا، امارت شریعہ جیسے مرکز کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ سے وہ کام لیا جس سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے آخری کونے سے لے کر افغانستان کے آخری سرحد تک اللہ تعالیٰ نے نورانیت اور ایمانیت کی روشنی کو پہنچا کر دکھایا. آج اسی چٹائی سے حضرت مولانا ملت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اٹھے جنہوں نے 37 سال تک امارت شریعہ کی قیادت کی. اللہ تعالیٰ نے اسی چٹائی سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کو کھڑا کیا جنہوں نے 5 سال تک امارت شریعہ کی مثالی قیادت کی. اور پھر جب وہ چراغ گل ہو گیا، جب وہ ہمارے سامنے سورج ڈوب گیا، اللہ نے اسی خانقاہ رحمانی کی چٹائی سے اور اسی حضرت کے پرپوتے اور حضرت مولانا ملت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت مفکر اسلام کے جگر گوشے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو آج وہ تاج پہنایا کہ آج وہ ہمارے امیر ہیں اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک روشن دماغ، روشن زمین، باحوصلہ، دل دند مند رکھنے والا اور فکر ارجمند رکھنے والا امیر آج ہم سب کو عطا فرمایا ہے. اس پر ہمیں رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ اس 14 سال امیر کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے اور جو چند سالوں میں نہیں مہینوں میں امارت شریعہ کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے فیصلے لیے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ ان فیصلوں کو زمین پر اتار کر ملت کی بلندی کا فیصلہ فرما لے. آپ کی دعا انشاءاللہ مضبوط سہارا ثابت ہوگی امارت کے لیے بھی اور آپ کے حضرت امیر شریعت مدد اللہ کے لیے بھی. میرے بھائیوں، آپ کے جو موجودہ امیر شریعت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فکر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ اگر چند منٹ ان کے پاس بیٹھیں گے، آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، آپ ان کی مجلس میں شریک ہوں گے تو لگے گا کہ ہم امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور فکر ایسی گھل گھل کر نکلتی ہے کہ لگتا ہے کہ حضرت مفکر اسلام مولانا سید محمد ولی رحمانی کی فکر ان کی زبان سے ڈھل ڈھل کر باہر آ رہی ہے. لوگوں، میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دے کر آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات دکھانا چاہتا ہوں کہ امارت شریعہ کے امیر کا انتخاب ہمارے فیصلے سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. یہ وہ درخت ہے
جس درخت کو ایسے بزرگوں نے لگایا ہے جنہوں نے رات رات بھر اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہائے، جنہوں نے اپنے پیروں کو چھلی کیا ہے، جنہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عمارت کی راہ میں قربان کیا، اور جنہوں نے اپنی رات کی نیند کو حرام کر کے، دن کے چین کو حرام کر کے انہوں نے یہ شجر لگایا ہے۔ میرا یقین ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ شجر اپنا پھل دیتا رہے گا، اور یہ ملت اس کے پھل کو کھاتی بھی رہے گی، اور اس کے سائے میں انشاءاللہ سکون کی سانس بھی لیتی رہے گی۔ حاضرین محترم، میں آج یہ ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے، یہ عمارت شریعہ کے زیر اہتمام ہو رہا اور مدرسہ مصباح العلوم کے زیر انتظام ہو رہا۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اپنے امیر کی محبت میں آئے، یہ آپ کے ایمان کی گرمی اور ایمان کے شان کی پہچان ہے۔ جو مسلمان اپنے امیر کی آواز پر 15 اپریل کی تیز گرمی میں گاندھی میدان کو گرم کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ مارچ میں بھی اپنے ایمان کی گرمی سے اپنے امیر کا بہترین استقبال کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اٹگاوا اور اس قرب و جوار باقا ضلع کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے وہ امیر آ رہے ہیں جس امیر کا حکم اگر دن کے 11 بجے آ جائے کہ روزہ توڑ دو تو مسلمان روزہ توڑ دیتا ہے، اگر 11:30 بجے حکم آ جائے کہ عید کی نماز پڑھ لو تو مسلمان ہل کھول کر کھیت سے آ کے عید کی نماز پڑھتا ہے، اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم نے اپنے دین کا ڈور اپنے امیر کے ہاتھ میں ڈالا ہے، ہم امیر کے سائے میں جیتے ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم اپنے دینی قائد سے محروم نہیں ہیں۔ مرکز کی جو آواز ہوگی آخری دم تک ہم اس پر لبیک کہیں گے، اسی کو جینے کا سہارا سمجھیں گے، انشاءاللہ اسی کو مرنے کا سہارا سمجھیں گے۔ بولو یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ہاتھ اٹھا کر تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ قبول کرے۔ لوگوں، آج جب یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے کئی علماء کرام نے تقریریں کی کہ آپ کے یہاں بہت دنوں سے کہا جاتا تھا کہ قاضی صاحب کو بٹھائیے۔ 8 گاؤں کا اتنا بڑا ماشاءاللہ لوگوں کا شمار و قطار ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، لوگ کہاں جائیں گے مسئلے کو لے کر؟ لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ آج اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی چٹائی پر ایک قاضی کو بٹھا رہا ہے جو اس باقا ضلع کے ابھرنے والے معاملات، آپ کے گھروں میں پیدا ہونے والے مسائل کا انشاءاللہ حل نکالیں گے، حل بتائیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ سنائیں گے۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، یہ کرم ہے اللہ کا اور مہربانی ہے آپ کے موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدد اللہ کا۔ آج جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو امیر صاحب آئے ہیں اس کا نام کیا ہے، تو آپ ہم کو بتائیے گا کیا نام ہے؟ بولیے تو ہم جانتے ہی نہیں۔ نعرے تکبیر اللہ ہوا۔ ایک خان صاحب کو کسی نے کہا کہ کلمہ پڑھاؤ، بڑا ثواب ہے، اس نے ایک آدمی کو پٹخ دیا اٹھا کے اور سینے پہ چڑھ کے کہا کلمہ پڑھو نہیں تو گردن دبا دیں گے۔ اب وہ بیچارہ کلمہ کیا جاننے گیا، اس نے کہا کہ اچھا جب مجبور کرتے ہو تو پڑھیں گے، لیکن تم ہی پڑھ کے سنا دو تو دوہرا دیں گے۔ خان صاحب چپ ہو گئے، کہا کہ جانتے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بولیے امیر کا نام نہیں۔ دیکھیے پہلے جو امیر تھے ان کا نام تھا محمد ولی، کیا نام تھا؟ اور ان کا نام ہے احمد ولی، خالی محمد احمد کا فرق ہے۔ بات بڑی سمجھ رہے ہیں؟ یاد ہو جائے گی بات کی نہیں ہوئی؟ پہلے محمد ولی اور آج جو امیر ہے بولیے نا احمد ولی، احمد ولی، بس محمد اور احمد کا فرق ہے۔ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے امیر کا نام یاد ہونا چاہیے اور اس امیر کا مقام میرے دل میں ہونا چاہیے۔ حاضرین کرام، آج کے جلسے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ بات یہ کہ یہ جلسہ عمارت شریعہ کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، آپ کے امیر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں عمارت شریعہ کیا کام کرتی ہے اور عمارت شریعہ آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے۔
اگر آپ نے عمارت کے کام کو موٹا موٹا جان لیا اور عمارت کے کام کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اپنے گاؤں گھر میں اس کو شروع کر دیا، تو عمارت اگر پٹنہ میں زندہ ہے تو بولو اٹگاما میں بھی عمارت زندہ رہے گی کہ نہیں؟ اور لوگوں، عمارت تو ایک عنوان ہے، دراصل عمارت کا کام ایمان اور دین کو زندگی دینا اور ایمان اور دین کے پودے کو کھڑا کرنا مقصد ہے۔ اس لیے اس عنوان کے تحت عمارت شریعہ اور آپ کے امیر جو کام کرتے ہیں اس کام کو آپ دل میں دکھائیے۔ میرے بھائیوں، عمارت شریعہ جو سب سے بڑا کام کرتی ہے، پہلا کام کرتی ہے، عمارت شریعہ یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے مسلمان 5 وقت مسجد میں جا کر ایک امام کے پیچھے سب بنا کر نماز پڑھتا ہے، بولو مسجد میں مسلمان ایک امام کے پیچھے ایک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا کہ نہیں؟ تو کیا یہ نماز اللہ میاں نے خالی ہم کو سجدہ کرنے کے لیے دیا؟ نہیں، نماز تربیت ہے، نماز آپ کو سکھاتی ہے کہ اگر تم سچے اور ایماندار مسلمان ہو تو جس طرح مسجد کے اندر سب باندھ کر ایک امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، جیسے وہ کہتے ہیں کرتے ہو، ویسے مسجد سے باہر نکلو تو ایک دینی امیر کے سائے میں سارے کلمہ والے مسلمان ایک جٹ ہو کر ان کو مان کر زندگی گزارو کہ ایک آواز ان کی آئے تو سارا مسلمان اسی طرح گردن جھکا دے جیسے امام کی ایک تکبیر پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ بولو یہ اللہ چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ اور اللہ کا حکم نماز کے ذریعے یہی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، عمارت شریعہ چاہتی ہے کہ سارے مسلمان کلمہ کی بنیاد پر ایک بڑھ کر زندگی گزاریں۔ کیا بڑھ کر گزاریں؟ ایک بڑھ کر زندگی گزاریں۔ اور آپ کے امیر شریعت فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے کہ عمارت شریعہ کس کا ہے؟ آپ کہیے کہ عمارت شریعہ کسی ذات کا نہیں، برادری کا نہیں، ضلع کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں، بلکہ عمارت شریعہ ہر اس انسان کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ بولو اللہ نے ایک ڈور دیا ہم کو، ایک بنیاد دیا کہ جب تک زمین پر تم ہو دیوار ذات کی گرا دو، برادری کی ٹٹی کو توڑ دو، مسلک کے اینٹ کو کمزور کرو، لیکن اگر مضبوط کرنا ہے تو ایک دیوار ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دیوار کو مضبوط کرو۔ آج ہمارا شریعہ ایک امیر کے سائے میں آپ کو ایک جٹ ہو کر تسبیح کے دانے کے طرح مل کر نماز کے صف کے طرح متحد ہو کر ایک بڑھ کر زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو کیا ہم لوگ بتائیے آج کے بعد سارے کلمہ والے جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ایک امیر کے سائے میں ایک کلمے کی بنیاد پر ایک جٹ ہو کر زندگی گزاریں گے اور گاؤں میں جھگڑا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں، ابھی الیکشن صاحب گئے ہیں، الیکشن بنام فریکشن، مالا اللہ دو بھائی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوا، خدا کی قسم اس الیکشن نے ایسا قرار پیدا کیا کہ آج وہ بھائی اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج سماج میں نفرت کی آگ، حسد کی آگ اور جلن کی آگ ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کے دروازے پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں، آپ کے امیر کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے کہ اگر تم سچے مسلمان ہو اپنے دل سے کینہ کو نکالو، نفرت کو نکالو، جلن اور حسد کو نکالو، ایک بڑھ کر رہو۔ کوئی مسلمان 3 دن سے زیادہ کینہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ رکھے گا تو اس کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ بولو اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا نفرت کو سینہ سے نکالیں گے؟ یاد رکھیے حاجی صاحب، نمازی صاحب، جماعتی صاحب، مفتی اور قاضی صاحب، چاہے آپ کی نماز پہاڑ کے برابر ہو، اگر مرو گے بال کے برابر بھی سینہ میں کینہ ہوگا۔ جب تک جہنم کی آگ میں جلایا نہیں جائے گا اللہ کی جنت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ بولو اگر یہ کینہ، میں کہتا ہوں سنو، یہ کینہ کرونا سے زیادہ خطرناک، کینسر سے زیادہ مہلک، ایمان کو سڑانے والا، ایمان کو گلانے والا، ایمان کو برباد کر کے
خدا کی جہنم تک پہنچانے والا. آج میں پورے مجمع سے وعدہ لینا چاہتا، بولو ذات کے نام پر دیوار توڑو، برادری کے نام پر دیوار کو چھوٹی کرو، مسلک کے نام پر گھمنڈ کو کم کرو، ایک کلمے کی بنیاد پر جڑو، ہاتھ کو صرف نہ جوڑو، دل کو جوڑو اور ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ ہم لوگ ایک جٹ رہیں گے اور آج اپنے سینے کو صاف کر کے گھر جائیں گے. بولو انشاءاللہ. دوسرا کام ہمارا شریعہ انصاف کو پھیلانے کا کرتی ہے. آج دارالقضا کا نظام قائم ہو رہا تاکہ آپ مسائل جو گھر میں پیدا ہو آپ اپنے گھر میں اس کو حل کریں. لوگوں آج سرکاری عدالتوں میں جا کر جو لوٹ مچ رہا ہے، ایمان بکتا ہے، آپ کا یقین گڑبڑاتا ہے، حرام خوری ہوتی ہے، رشوت دی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. لوگوں ہمارا شریعہ 70 جگہ میں آج بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال میں قاضی کو اپنے پیسے سے بٹھا کر کے آپ کے گھروں کے مسائل کو حل کرتی ہے. بولو یہ عمارت کا بڑا کام ہے یا نہیں ہے؟ آج اندازہ کیجئے 70 دارالقضا میں اگر ایک دارالقضا میں 50 مقدمہ خرچہ فیصلہ ہوتا تو کیا 70 میں 3500 مقدمہ سال بھر میں نپٹائے گا کہ نہیں نپٹائے گا؟ اگر ایک مقدمہ سرکاری عدالت میں جائے بولو 50,000 کا دھکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آج 3500 کو 50,000 سے ضرب دو، بتاؤ آپ کے امیر اور عمارت کی برکت سے آج قوم کا لاکھوں روپیہ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا ہے؟ بولو یہ برکت کی بات ہے. ایمان الگ بچا، دین الگ بچا، پیسہ الگ بچا، وقت الگ بچا. بولو ہمیں اللہ رسول کو ماننے کا ثواب بھی ملا کہ نہیں ملا؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی مسائل پیدا ہوں گے سرکاری عدالت میں نہیں بلکہ ہم دین کی عدالت میں آئیں گے. بولو انشاءاللہ ارادہ ہے انشاءاللہ. اور جو نہیں آ سکے اس کو اپنے گاؤں اور گھر میں یہ بھائی آپ ہم کو پہلے ہی نہیں بتا دیتے، ہم تو جہاں چاہیں گے بریکر مار دیں گے. چلیے 2-3 بات اور آپ کو کہہ دیتے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں انصاف کو پھیلائیے. اگر گاؤں سماج میں جھگڑا ہو تو اس کو نپٹانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ گاؤں سماج میں جھگڑا نپٹائیں گے تو یقین مانیے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. جو سرپنچ، سمیتی، مکھیا، کوئی سماج کا سرگنا اگر 2 لڑنے والے کے درمیان صلح کرا دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بولو سرپنچ، مکھیا، سمیتی، نماز بھی تو اوٹ پوٹ ہے، روزہ بھی کمزور ہے، کم سے کم دلوں کو جوڑ کر اتنا بڑا ثواب لینا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب لوگ ارادہ کیجئے سماج کے جھگڑے کو تھانہ نہیں جانے دیں گے، کورٹ کچہری نہیں جانے دیں گے. رات لگے کہ دن لگے، صبح لگے کہ شام لگے، 70 سال کا ثواب پانے کے لیے بولیے انشاءاللہ گاؤں گھر میں جھگڑے کو حل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے الحمدللہ. ہمارے شریعہ کا تیسرا کام تعلیم کا ہے. ہمارے کئی مقرر نے دینی تعلیم پر روشنی ڈالی اور دنیا کے تعلیم کے اعتبار سے بھی روشنی ڈالی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا کہ آج جو سرکار کی تعلیمی پالیسی 2020 آئی ہے اس میں 2 بات بہت خطرناک ہے. ایک بات تو یہ خطرناک ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا تو سرکار اس کو 7 پڑھا لکھا نہیں مانے گی. اس لیے ہر بچے کو کسی نہ کسی درجے میں اسکول بھیجنا ضروری ہے. دوسرا، جو بچہ اسکول جائے گا اس کا حال یہ ہے کہ وہ بچے کو 1 کلاس سے لے کر 3 کلاس تک پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی. آپ سنیے، جب 3 سال بچے کو کوئی کتاب نہیں دی جائے گی تو اس کا ایمان بکنے کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ وہاں سے سوریہ نمسکار لے کر آئے گا، وندے ماترم کا گان لے کے آئے گا، معلوم نہیں کون کون سا کلچر سیکھے گا، معلوم نہیں موبائل کی دنیا میں، نیٹ کی دنیا میں کہاں کہاں گمراہی کا سبب بنے گا. آپ کی 2 ذمہ داری ہے کہ جس اولاد کو آپ نے پیدا کیا، کان کھول کر سنیے، اولاد پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس اولاد کو پیدا کیا اس کو ایمان اور قرآن تک کی تعلیم دینا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض ہے. اس لیے قسم کھا کے جائیے کہ رب کریم ہم بھوکا سو سکتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں،
چھپر کے مکان میں رہ سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتے، لیکن اپنی اولاد کو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ آگے کہیے الحمدللہ۔ اور انگریزی اسکول میں پڑھائیے گا کہ نہیں؟ اسکول میں بھی پڑھائیے، ہر بچے کا نام اسکول میں ضرور لکھائیے، اور صبح 1 گھنٹہ کم سے کم 7 بجے سے 8 بجے تک مسجد میں ٹیوشن پڑھائیے، قرآن پڑھائیے۔ آپ داد دیجیے اپنے امیر شریعت کو، کیا اللہ نے سوچ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تحریک چلا رہا ہوں کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ہر مسجد میں 2 گھنٹے کا مکتب کھڑا ہو جائے۔ آپ کی آواز پر 2 مہینے کے اندر 150 مسجد میں نظام کھڑا ہو چکا۔ آپ کے امیر کا حوصلہ ہے کہ سال گزرتے گزرتے یا 3 سال کے اندر 10,000 گاؤں کے اندر مکتب کے نظام کو کھڑا کر دینا ہے، تاکہ قوم کا بچہ ایمان اور قرآن تک کی تعلیم کو پا سکے۔ بولو یہ مبارک فیصلہ ہے یا نہیں؟ اور آپ لوگ ساتھ دیں گے یا نہیں؟ آپ لوگ ساتھ دیجیے، ہر مسجد کو مکتب سے جوڑیے۔ مرکز سے بھی آپ لوگوں کو حکم آیا ہوگا، جو لوگ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، کہ ہر مسجد کو مکتب کے نظام سے جوڑیے۔ آپ کے امیر کا بھی حکم ہے، ہر مسجد میں انشاءاللہ ہم لوگ مکتب قائم کریں گے، ہر بچے کا نام اسکول میں لکھائیں گے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے بھی آگے بڑھیں گے، اور دین کے کھوٹا کو بھی انشاءاللہ مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک چوتھا کام جو عمارت شریعہ کرتی ہے وہ سماج کے سدھار کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ میں اٹکاوا میں بول رہا ہوں، لوگوں یاد رکھو، ہمارے پاس پردہ آ چکا۔ میں آپ کو 1 گھنٹہ اس موضوع پر لگیٹتا اور آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر اور نبض پہ انگلی رکھ کر بولتا، لیکن میں بندش میں ہوں۔ صرف اتنی بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، کیا آج اگر ہم مسلمان ہیں تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر کام میں اللہ کی بات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں، میٹھا میٹھا ہف ہف، پیتا پیتا تھو تھو۔ نماز پڑھیں گے، مسجد سے باہر اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے اور اکڑ کر چلیں گے، خدا کے قانون کو پیروں سے رونڈیں گے۔ میں چھوٹی سی بات کہتا کہ ایک نکاح کا معاملہ لے لو، نبی نے فرمایا آلنو بالنکاح وجعلوہ فی المساجد۔ ہر مسلمان جو مسلمان ہے، اگر وہ خدا کو رب مانتا، محمد کو نبی مانتا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا نکاح مسجد میں کرے، مسجد میں کرے، مسجد میں۔ یہ کس کا حکم ہے بولو نا؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے، مسجد میں کرو۔ میں افسوس سے کہتا، بولو پوری دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ دولت میں بھی آگے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی عیسائی چاہے راشٹرپتی ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، اگر اس کے بیٹا کا نکاح ہوگا تو چرچ میں ہوگا، چرچ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہندوستان میں ہندو مسلمان کے بچوں کا نکاح مسجد اور مندر میں نہیں، بلکہ لاکھوں کے پنڈال میں ہو رہا ہے، اور پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا۔ غریب کی بیٹی سڑ رہی ہے، بیوہ کی بیٹی رو رہی ہے، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہو، بولو نبی کی سنت کی قدر ہے، تو آپ کے امیر کا بھی حکم ہے کہ اگر ہم لوگ سچے مسلمان ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، تو آج عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان سکتا، تو کیا یہ مسلمان محمد الرسول اللہ کی بات کو مان سکتا ہے کہ نہیں مان سکتا؟ تو کیا ہم لوگ مسجد میں نکاح کا ماحول بنائیں گے؟ اور فرمایا آلنو بالنکاح، سماج کے لوگ مل کر نکاح کرو، ارینج میرج کرو، لو میرج کو مٹاؤ، لو میرج کو مٹاؤ۔ میں اٹکاوا میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس باتیں پہنچتی رہتی ہے۔ آج جو آگ سماج میں لگی ہے، بیٹیاں لو میرج کی بنیاد پہ بھاگ رہی ہے، بیٹا بھاگ رہا ہے، باپ منہ دیکھتا ہے، ماں آسمان کو تکتی ہے، اور یہ طوفان، یہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ سماج کے لوگوں کے ہاتھ سن ہو گئے ہیں، زبان گونگ ہو گئی ہے، طاقت جواب دے گئی، آج اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بے ضمیر باپ نے جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل تھمایا، بے ضمیر باپ نے موبائل کی گندگی سے بیٹوں کو سجایا، اور آج دن کے اجالے میں زناکاری ہوتی ہے،
آج دن کے اجالے میں بیٹی لو میرج کر کے بھاگتی ہے اور اس گندگی کی وجہ سے پورا سماج کراہ رہا ہے، پورا سماج فطرے میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے امیر کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آج یہ طے کرو، ایک نکاح کو لے لو، بارات کا کہیں ثبوت نہیں ہے، مسجد میں نکاح کرنا ہے، تلک جہیز کا کہیں ثبوت نہیں ہے، مہر دینا چاہیے، مہر ادھار رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو مہر نہیں دیتا قیامت کے دن اس کے پیشانی پر زناکار لکھا ہوگا۔ جو دہیج لیتا ہے وہ چوری اور ڈکیتی کرنے کے برابر گناہ پاتا ہے۔ ایک نکاح کو لے لو، بولو سماج کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے شریعہ کے امیر ہیں، آپ کے سب کے بزرگ ہیں، بولو کیا ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے سر سے لے کر پیر تک جو گندگی ہے، جو برائی ہے، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا کہ آج تک میں بھولا بھٹکا تھا، آج تیرے نبی کی بات یاد آئی ہے، میرے امیر میرے گھر آئے ہیں، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو بھی گناہ ہوا اس کو معاف کر دے، آئندہ سے ایک ایک گناہ سے بچیں گے، ایک ایک گناہ سے توبہ کریں گے، نکاح کے کام کو مضبوطی کے ساتھ سنت کے مطابق کریں گے، اور یہ جو لو میرج کا نظام بیٹیوں کے بھاگنے کا فتنہ پیدا ہوا، بولو انشاءاللہ پورا ہنگامہ کا علاقہ اپنی طاقت اور قوت کے بل پر بولو اس طوفان کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے کہو جہیز لیں گے؟ ہاں، ہم نہیں سنتے، اللہ سن رہا ہے۔ بولو مسجد میں نکاح کا نظام بنائیں گے، باراتی سے بچیں گے، سنت کو زندہ کریں گے، پابندی سے جھوٹ بولیں گے، الحمدللہ، اللہ غیبت کریں گے نہیں کریں گے، ماشاء اللہ الحمدللہ، موبائل 10 گھنٹہ دیکھیں گے، الحمدللہ۔ یہ جو نوجوان سب آگ لگائے ہوا ہے ان کو کنٹرول کیجئے، میں ان سے بھیک مانگتا ہوں کہ ان سے درخواست کیجئے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے۔ میرے بھائی، امارت شریعہ کا ایک کام سماج سدھار ہے، تو امارت شریعہ کے امیر ہر گاؤں جائیں گے کہ آپ لوگ امیر شریعت کا کام کیجئے، ارے کیجئے گا کہ نہیں؟ تو گاؤں میں کوئی ذمہ دار سمجھدار ہے کیا؟ انشاءاللہ 5 آدمی 10 آدمی کی کمیٹی بنائیے، سماج سدھار کی تحریک چلائیے، انشاءاللہ خدا اس کی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو دنیا میں دے گا، مرنے کے بعد دے گا انشاءاللہ۔ کئی کام ہوئے؟ امارت شریعہ ایک بن کر رکھتی ہے، آپ ایک بن کر رہنے کا فیصلہ کریں۔ امارت شریعہ انصاف کو پھیلاتی ہے، آپ بھی انصاف کا جھنڈا اٹھائیں۔ امارت شریعہ تعلیم کو عام کرتی ہے، آپ بھی علم کی روشنی کو عام کریں۔ امارت شریعہ سماج کی اصلاح کا کام کرتی، آپ بھی سماج سے برائی کو دور کرنے کا حوصلہ کریں۔ اور امارت شریعہ آخری کام یہ کہ خدمت خلق کا کام کرتی ہے۔ آج امارت شریعہ کا سالانہ بجٹ 20 کروڑ روپے کا ہے، کتنا بولیے نا؟ 20 کروڑ کا۔ آپ قربان جائیے اپنے امیر شریعت پر۔ ہمارے یہاں 65 مبلغ امارت شریعہ میں کام کرتے تھے، ابھی حضرت نے 100 عالم دین کو بحال کرنے کا، جبکہ کرونا میں ادارہ سب کمزور ہو رہا، آپ نے کہا کہ 100 علماء اور بحال کیے جائے اور ایک ایک گاؤں میں داعیہ اسلام دین کا مبلغ بھیج کر ایمان کی طاقت اور دین کی قوت کو مضبوط کیا جائے۔ آج آپ کے امیر نے فیصلہ کیا کہ 1 سال میں 10 جگہ نیا دارالقضا قائم کیا جائے۔ آپ کے امیر نے فیصلہ کیا کہ 10 اسکول 1 سال کے اندر کھولا جائے، 1500 مسجد کا مکتب کا نظام کھڑا کیا جائے۔ آج الحمدللہ ایک اسکول کٹیار میں کل شروع ہو رہا ہے، ایک 24 تاریخ کو پورنیہ میں شروع ہو رہا، CBSE پیٹرن کا اسکول۔ یہ بولنا کوئی آسان کام نہیں، پہلے سے بھی 5 اسکول امارت شریعہ چلا رہی ہے، اور آپ کے امیر کو دعا کیجئے، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو 10 اسکول کا نظام اس سال اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے دکھا دے گا۔ امارت شریعہ کے ذریعے وفود کے دورے ہوتے ہیں، اس سال 20 ضلع میں الحمدللہ وفود کے دورے ہوئے، اور آپ کے امیر شریعت نے کہا کہ جتنا کام پہلے ہوتا تھا اس کو ڈبل کر دیجئے اور کام کو اتنا بڑھائیے کہ امارت شریعہ آہستہ سے نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ ترقی کی منزل تک پہنچ سکے۔ امارت شریعہ 2000 بیوہ عورت کو
گھر بیٹھے پیسہ بھیجتی ہے۔ عمارت شریعہ اتنا بڑا مدرسہ چلاتی، جہاں الف با سے لے کر بخاری شریف تک 500 لڑکے پڑھتے ہیں۔ عمارت شریعہ میں ایک ایسا سینٹر ہے جہاں قاضی مفتی تیار ہوتا اور 50 قاضی مفتی کو بھرتی کر کے پوری دنیا کے اندر قاضی اور مفتی کو بھیج کر اللہ یہ نظام چلا رہا ہے۔ عمارت شریعہ بیت المال کے ذریعے کہیں بھی آفت اور مصیبت آئے، تکلیف آئے، اگلگی آئے، عمارت شریعہ آج مدد کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ کوسی کا بال چھوٹا 6 کروڑ سے عمارت شریعہ نے مدد دیا۔ آسام میں حالات آئے 60 لاکھ روپے بھیجے، کشمیر میں سیلاب آیا 70 لاکھ کی مدد ہوئی، گجرات میں حالات بگڑے کالونی عمارت شریعہ نے بنائی، اور ابھی 8 لوگوں کی ماب لنچنگ سے موت ہوئی، عمارت شریعہ نے 50 ہزار روپیہ دیا، اس کے مقدمے کی پیروی کی۔ ابھی گزشتہ دنوں میں گلناز نام کی ایک لڑکی کو سڑک پہ زندہ جلایا گیا، آپ کے امیر شریعت نے اس کے پریوار کو گھر دے کر پٹے میں رکھا، خاندان کو پیسہ دیا۔ سمستی پور میں 3 ماب لنچنگ ہوئی، آپ کے امیر نے بر وقت خبر لی، قانون کو مضبوط کر کے جو لوگ مجرم تھے ان کو سزا دلوائی، جو لوگ مجبور تھے ان کو سہارا دینے کا کام کیا۔ بولو یہ عمارت شریعہ چاہتی ہے کہ مسلمان کا کام کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ دکھے ہوئے دل کو دکھ کرنا ہے، کسی کو رلانا نہیں بلکہ روتے ہوئے کا آنسو پوچھنا ہے، کسی کو گرانا نہیں بلکہ گرتے کو سہارا دینا ہے، کسی کو توڑنا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے انسان کو کھڑا کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے گاؤں میں ہیں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، کسی سمودائے کا سماج کا آدمی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کمزور کو سہارا دیں گے، مجبور کی مدد کریں گے، گرتے کو کھڑا کریں گے، اور کوئی بھی تکلیف میں ہو تو اگر عمارت شریعہ مرکز سے مدد دیتی ہے، بولو انشاءاللہ ہم لوگ گاؤں کے سطح پر بھی مدد دے کر محبت کو پھیلائیں گے، ایک دوسرے کو ہنسائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لوگوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے بل انشاءاللہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ہم مسجد جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب جمعہ 90% 95% جمعہ والا، جتنا جمعہ والا ہاتھ اٹھاؤ جمعہ والا کوئی نہیں کھایا، لوگوں نہیں، آپ کے امیر آئے ہیں، بولو نبی کے بعد امیر کا ہے مقام کی نہیں؟ فرمایا قرآن میں تینوں ایک ساتھ، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو اور امیر کی مانو۔ اگر اللہ کرے آج اللہ کے رسول جلوہ افروز ہو جائے، اپنی زبان سے آپ کو کہیں کہ جھک جاؤ، تو کیا ہر مسلمان کا سر جھکے گا کہ نہیں جھکے گا؟ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، آج ان کے مقام اور منصب کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی طرف سے امت کو ملا، خدا کی طرف سے امیر کو ملا، آج وہ امیر بیٹھے ہیں۔ کیا ان کے رہتے ہوئے ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ مجھے 5 ٹائم کھلاتا ہے میں اس اللہ کے سامنے 5 وقت سر ضرور جھکاؤں گا؟ بولو جھکاؤ گے کہ نہیں جھکاؤ گے؟ مسجد جاؤ گے کہ نہیں؟ دن میں کھیت کھلیان بازار میں رہو، کم سے کم 1 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دو۔ دیکھ گے یہ میں کیوں کہتا، موبائل استعمال کرتے ہیں تو بیٹری چلاتے چلاتے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ تو کون چیز سے چارج کرتے ہیں؟ چارجر سے۔ موبائل کی بیٹری چارجر سے چارج ہوتی ہے، ایمان کی بیٹری مسجد جانے سے چارج ہوتی ہے۔ یہ چارجر خدا کی قسم جا کے دیکھو، سجدوں میں سر رکھ کے دیکھو، مالک کی چوکھٹ کو پکڑ کے دیکھو۔ آج مار ایسے نہیں، ہم نے چوکھٹ کو چھوڑا ہے۔ دیکھو ایک کتا بھی اگر کسی مالک کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کوئی اس پر ڈنڈا چلاتا ہے تو مالک غصے اور جلال میں آ جاتا ہے۔ کیا ہم خدا کی چوکھٹ کو پکڑ لیں، اس کے دروازے کو وہ چمٹ جائے گا، اور کوئی ہم پر ڈنڈا چلائے گا وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا، اس کا جلال کبھی قابو میں نہیں رہ سکتا۔ بولو یہ مجمع جوان ہو یا بوڑھا، کیا مسجد کو پکڑنے کا وعدہ کرتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو ایک مرتبہ۔ بس میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم ایک بن کر جیئیں گے، انصاف کو پھیلائیں گے، تعلیم کی روشنی کو گھر گھر پہنچائیں گے، سماج سدھار کا کام کریں گے، ہر ٹوٹے ہوئے انسان سے محبت کر کے سہارا دیں گے۔ جب تک زندہ ہیں سجدے کے ساتھ زندہ رہیں گے، مریں گے تو انشاءاللہ سجدوں کے ساتھ مریں گے۔ ربنا تقبل منا
ہیں.